حصول برکت کے لیے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذكر جيران بذي سلام، أمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دم أنجر من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا یہ تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتهم، مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا
وسلم وبارك عليه. بولو سبحان اللہ اور محبت سے. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی دولت جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے. دنیا کی دولت ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ نہ دیکھو کہ ہم توڑے ہیں، لیکن توڑے بھی ہیں لیکن اللہ کو پسند ہے نا. توڑے ہیں لیکن اللہ کو پسند ہے. اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے اس زبان کو ذکر کرنے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے. نیکی کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ نیکی کرنے کی قوت دینے والا، توفیق دینے والا اللہ ہے. آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار جو ہے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد میں موجود ہے. جو مدینے کی حاضر دیتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. جو مدینہ جاتا ہے واپس جب لوٹ کے آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو میں شعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. کیونکہ جنت میں سب ہے نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر
منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء به وصدق به أولئك هم المتقون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ قال الله عز وجل وصلى الله تعالى عليك وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان عظیم کہ پھر سے اس نے مسجد مالک بن دینار میں بیٹھنے کی سعادت بخشی، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حبیب سننے کے لیے ہم تمامی لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرنے کے بعد یہ جو اپنا وقت ہم نے مسجد مالک بن دینار کو دیا، اس کو سرمایہ حیات بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج جس عظیم الشان اور جس جلیل القدر ہستی کی بات کی جانے والی ہے، وہ کوئی عام ذات نہیں، بلکہ تمام انبیاء کے بعد تمام اولیاء سے افضل، تمام تابعین سے افضل، تمام تبع تابعین سے افضل، تمام محدثین سے افضل، مفسرین سے افضل، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، جسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تب وہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نظر آتے۔ آج اسی عظیم الشان اور جلیل القدر ہستی کا یہ پربہار موقع اور ان کی بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات عظیم ہے اور وہ ذات اقدس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے کی محبت اور جس طریقے کی الفت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کائنات میں کوئی ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ کوئی محبوب اپنے محب کا کھکھار کو نہیں چاٹ سکتا، کوئی محبوب اپنے محبوب کی، اپنے محب کی خاصی اور زخام جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اس سے محبت نہیں کر سکتا،
مگر کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا حیران ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ ایک ایک وضو کے قطرے کا پانی ویسٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے منہ مبارک پر لگاتے ہیں. کبھی اپنے زبان مبارک کو جنبش دے کر وہ پانی پی لیتے ہیں, کبھی اپنے ہاتھ پر اس پانی کو ملتے نظر آتے ہیں. یہاں سے ایک بات اور ایک عقیدہ مل گیا کہ جس پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہو جائے, جس پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہو جائے, وہ پانی عام پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ زمزم سے افضل ہو جاتا ہے, بلکہ وہ زمزم سے افضل ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت زمزم سے کئی بڑھ کر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جس مٹی سے لگا ہے, سیدنا محدث کبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس زمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک لگا ہے وہ زمین تمام دنیا کی زمینوں سے افضل ہے, اور جس پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت ہو گئی ہے وہ پانی تمام پانیوں سے افضل. آج تک ہم نے تو یہ سنا کہ زمزم سب سے افضل ہے, زمزم جیسا پانی نہیں. ہاں ہم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس پانی کو لگاؤ ہو جائے, جس پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن لگ جائے, وہ پانی زمزم سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے. اور ایسا نہیں زندگی میں تو آپ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, مگر انتقال کے بعد آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جسد اقدس ملا ہوا ہے. یہ خاصیت کسی عام کو نہیں مل سکتی, کسی عام کو نہیں, بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے, اور یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ جیسی شخصیت اور آپ جیسی تاجوری کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, دیا اہل محبت کو صداقت کا عالم تو نے, دیا اہل محبت کو صداقت کا عالم تو نے. دنیا بھر میں آج جب بھی سچائی کی بات کی جائے گی, جب بھی دیانت داری کی بات کی جائے گی, تو پہلے جس عظیم ہستی کا نام لیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہم سنتے ہیں, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو جن کی اولادیں صحابت میں جو ہے سرفراز ہو گئیں, جن کے جو ہے باپ بھی صحابی, جن کے بیٹے بھی صحابی, ان کے بیٹے کے بیٹے بھی صحابی. اندازہ لگائیں, چار چار پشتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی. مگر آج اس فتنے کے دور میں اور اس انٹرنیٹ کے زمانے میں جہاں اچھائیاں عام ہو رہی ہیں, تو وہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی اور طرح طرح کے ذہن کو معوف کرنے والے ویڈیوز بھی جو ہے چلائے جاتے ہیں, جس سے اہل سنت والجماعت میں اتفاق نہیں, اتحاد نہیں, بلکہ اختلاف ہو گیا ہے. ایک فرقہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا, تو دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں وہ پہلا خلیفہ تھے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے خلیفہ تو مولا علی ہیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے. تو ایسے فتنے کے دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات, ہم تو اس کے قائل ہیں, قائل کے ساتھ ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ایسی عظیم ہستی اس میں گزری ہیں کہ انہوں نے دلائلوں کے انبار لگا دیے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملے میں دلائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, اور ہزاروں دلائل ایسے ہیں جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے, آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا. کیا نام تھا؟ ہم نے تو ابو بکر صدیق سنا تھا, مگر اصل نام آپ کا کیا تھا؟ عبداللہ. آپ کو صدیق و عتیق کا خطاب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے؟ صدیق و عتیق کا خطاب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو. کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ بولتا ہے. اور عتیق کہتے ہیں جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے, جو جہنم سے دور ہو جائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی میں بھی سب سے افضل اور جہنم سے دور بھی ہیں.
جہنم سے سب سے دور بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اندازہ لگائیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خصوصیات کا حامل بنایا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال جب عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد ابرہہ کا جو واقعہ ہوا جس میں ہاتھیوں نے مکہ المکرمہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اس کے 2.5 سال بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے. اور جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ایسے ہی نہیں کہ بس سامنے دل سے کچھ پڑھ لیا زبان پہ کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ پوری طور پر داخل ہو گئے. پورے طور پر ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، مگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ دل میں جو ہے وہی زبان پر ہے، اور جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفاء میں سب سے افضلیت، تمام اولیاء میں سب سے افضلیت، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور کوئی آپ کی خلافت میں انکار کرے تو وہ کافر و مرتد ہے. کون ہے وہ؟ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. آج ہزاروں خانقاہیں، ہزاروں درگاہوں پر بیٹھنے والے مجاور جن کو نہ دین کا سمجھ یا جن کو دین کا پتہ، وہ ملنگ مولا اور مولا علی کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، جنہوں نے نہ کبھی جو ہے منہ کو صاف کیا، جنہوں نے نہ کبھی جو ہے صحیح طور پر وضو کرنے کے فرائض سیکھے، نہ نماز کے تعلق سے ان کو پتا ہے، بس علی مولا کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے تو بس وہ تو گھمائیں گے، ایسا نہیں، وہ تو ویسا تھا اور ویسا تھا. جبکہ ان سے، ان نادانوں سے اور ان نااہلوں سے پوچھا جائے کہ تم نے دین کے بارے میں پڑھا کیا ہے، جانا کیا ہے. اور میں نے تو ایک ویڈیو بھی دیکھی، ایک ریسرچ میں پوچھا گیا ایک جاہل مجاور سے کہ نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم نماز کے قائل نہیں ہیں، ہمارے پر نماز فرض نہیں ہے. ارے جاہلو کمبختو، سوچو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک نماز کو ترک نہ کیا. سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک نماز کو چھوڑا نہیں. جس خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چندے کھا رہے ہو اور جن کے نام پر آج طرح طرح کے جتنے نذرانے بٹور رہے ہو، کبھی ان کی کتاب کو بھی مطالعہ کر لیا ہوتا، کبھی ان کی زندگی کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو پتا چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا، اور وہ کس کو پہلا خلیفہ مانتے تھے. اور ان سے پوچھو نماز کی اہمیت تو پتا چلے گا کہ نماز کو انہوں نے جس قدر اہمیت دی اس قدر کوئی اہمیت نہیں دے پائے گا. اور وہ تو اپنی راتوں کو نمازوں میں گزار دیتے. قرآن کہتا ہے فَقَالُوا لَجَاهِلُونَ سَلَامًا، اور جب جاہل ملے تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے. یہ ان کا طریقہ رہتا. اور آج تم نے وضو کے فرائض سیکھے، نہ تم نے جو ہے کسی طریقے کی نماز کے تعلق سے سیکھا، نہ دین کو جانا، بس پیٹ بھرنے کے لیے، بس چندے پر پلنے کے لیے تم نے علی کا نام شروع کر دیا. تم نے اس غلیظ منہ سے مولا علی کا نام لینا شروع کر دیا جس کا نہ کوئی جو ہے ثبوت ہے تمہارے پاس، نہ جس کی کوئی دلائل ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم خلیفہ ہیں کہ اللہ اکبر جب تک رہے اسلام پر رہے، اور اسلام پر رہنے کے بعد اپنی اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی، اپنی آل و اولاد کو بھی اس قدر محبت دی کہ اللہ اکبر اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صدیق سے بڑھ کر، اور صدیق نے جو احسانات مجھ پر کیے ہیں، میں نے تمام صحابہ کبار کے احسانات کو میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ان کا حق ان کو دے دیا ہے. مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کا حق اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا. ان کا جو مجھ پر حق ہے وہ حق اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اب اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت پر اپنا حق جتائیں وہ کوئی اور نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے تھے. پہاڑ پر اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لاتے ہیں. احد کا پہاڑ ہے،
دونوں آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف بڑھاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھو لوگوں, اے صحابہ کرام کی جماعت, یہ جس طریقے سے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کل قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے, اسی طریقے سے کل قیامت میں جب اٹھیں گے تو اسی طریقے سے اٹھیں گے. تم نے وہ تو دیکھ لیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا, تم نے یہ نہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے بھی تو ہاتھ کو اٹھایا تھا, حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کو بھی تو اٹھایا تھا. تم ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مغلظات بکتے ہو اور دوسری طرف اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے نظر آتے ہو. یہ کیسا دوغلاپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسلام کی بیچ خونی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کی, یقیناً وہ قابل عمل ہے اور قابل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جتنا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اتنا کسی اور کو نہیں ملا. اور خود سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی ایک نیکی میری 70,000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اندازہ لگائیں کس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہی حال سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی کا تھا, سیدنا مولا علی کا تھا. 3 لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ فراست کے بارے میں علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. فراست آگے کیا ہونے والا ہے, یعلم ما تخفی وما الاعین, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, مگر کچھ چیزیں بندے پر واضح کر دیتا ہے. اسی کو ہم جب اولیاء کر دیں تو کرامت کہتے نظر آتے ہیں, صحابہ کر دیں تو بھی کرامت کہتے نظر آتے ہیں. وہی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. جو ذہن میں چیزیں نہ آئیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وصال فرمانے لگے, اللہ اکبر, حال یہ تھا کہ آپ نے قرآن پاک کے مطابق اپنے دونوں بچوں, ایک کا نام عبد الرحمن دوسرے کا نام محمد, اور ایک بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں کو جمع کیا. جمع فرمانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب میرا انتقال کا وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو وصیت ہے, میرے گھر کی جو جائیداد جو چیزیں ہیں میں تمہارے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت بی بی عائشہ سے کہ تمہاری ایک بہن ہے اسے بھی جائیداد میں حصہ دینا. یہ آخری وقت ہے, اللہ اکبر, یہ آخری وقت. حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تمہاری بہن ہے اس کو بھی تم حصہ دیتے نظر آنا. آج ہمارا حال, ہمارے معاشرے کا, بہن کو کوئی حصہ نہیں ہوتا, فوراً کہہ کر آپ نکل جاتے ہیں. کبھی قرآن کا جائزہ لو, کبھی حدیث کو پڑھو تو پتہ چلے گا. یہاں پر سیدنا صدیق اکبر سختی سے تاکید کرتے نظر آتے ہیں, اے عائشہ تمہارا حصہ تو ہے ہی ہے مگر تمہاری ایک بہن اور ہے اس کا بھی حصہ دیتے نظر آنا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تعجب سے پوچھتی ہیں, اے ابا جان آپ بتائیں کہ آپ کی تو میں اکیلی ایک لڑکی ہوں, آپ نے میری بہن کس کو بنا دیا ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی تمہاری ایک اور والدہ ہیں, ان کے پیٹ میں حمل ہے, ان کے پیٹ میں حمل ہے اور اس حمل میں لڑکی ہے. کون ہے؟ لڑکی ہے, پیدا ہوئی نہیں ہے, مگر فرمایا کیا اس پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے اور تعجب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا, آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن و اختیار سے مجھے یہ حق دیا ہے اور مجھے یہ اندازہ دیا ہے کہ بندے کے پیٹ میں کیا ہے میں پتا کر سکوں. اور آپ کے انتقال کے بعد واقعی آپ نے جو فرمایا تھا وہی ہوا اور بیٹی پیدا ہوئی, ایک لڑکی کا جنم ہوا جن کو آج دنیا ام کلثوم کے نام سے یاد کرتی ہے. تو اندازہ لگائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے کہ وصال کے وقت بھی آپ فرما رہے ہیں کہ وصیت کے ساتھ ساتھ یہاں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں. انتقال کا علم جو کہ ہر کسی کو ملتا
کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے؟ قرآن تو اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کہتا نظر آتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ کچھ وقت پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے. لکل امت اجل، اور وقت مقررہ پر موت آتی ہے. اندازہ لگائیں اس ماحول میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک بیٹی پیدا ہوگی، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور وصیت میں سے اس کو بھی تم اپنی جائیداد میں سے اس کو بھی وصیت میں سے حق ادا کرنا اس کا بھی. یہ دوسرا کہ پیٹ میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں. اسی لیے تو ایک شاعر کا خوب کہتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ وہ احد کا پہاڑ جو کئی ہزاروں میٹر لمبا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، بس موبائلوں میں دیکھا ہے. اللہ کریم جو دیکھ چکے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی دکھا دے. وہ کئی میٹر، کئی ہزار میٹر اونچا ہے، اور وہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کیسا ہوگا. جب آج لوگ چڑھتے ہیں تب حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اندازہ لگائے پہلے تو پتھریلی زمین، یا دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہاں اعلان نبوت آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں، تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے لگیں. دیکھیں آج ہمارے گھر تک، اور ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ہمیں اسلام اور ایمان مل گیا، یہ ایسے ہی نہیں ملا. اس کو ہم نے بس بالکل آسانی طور پر نہیں، بلکہ بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بڑی مشکلات آئی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھرے مارے، اور ساتھ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں عبادت کرنے گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اور کچھ شرارتیوں نے آپ پر اوجھڑی تک ڈالی. تو اندازہ لگائیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. اور آج امتی نماز کا کوئی خیال نہیں کرتا. آج امتی نماز کو ایسی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکالیف گزرنے کے بعد، اتنی مصیبتیں گزرنے کے بعد، ایک سچا عاشق کبھی نماز کو چھوڑ نہیں سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی سچا عاشق صدیق اکبر فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہاں اعلان نبوت فرمایا، کفار عرب نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی، اور وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اسلام کی باتیں بتانا چھوڑ دیں، اور واپس سے وہی دین لات و منات کو ماننے لگ جائیں، وہی دین جس کو وہ لوگ مانتے تھے جو گمراہی والا دین تھا اس کو ماننے لگ جائیں. انہوں نے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی اور طرح طرح کے ہدیے و تحائف لا کے رکھ دیے. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو دنیا میں یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں جس خوبصورت لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم آپ کو وہ دے دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں اتنا مال چاہیے تو ہم آپ کو 90 اونٹ، سرخ اونٹ آپ کے حوالے کر دیں گے. اگر آپ مال کی پیشکش کریں گے تو ہم آپ کو مال دے دیں گے، مگر آپ خدارا یہ دین کو نہ پھیلائیں، اپنے دین متین کی طرف اور اب دین والے گمراہی والے دین کو پھیلانا اس کو جو ہے بند کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے سامنے دنیا کی تمام چیزیں لا کر رکھ دو، پہاڑ کو سونا بنا کر رکھ دو، مگر مجھے جو حکم رب تبارک و تعالی نے دیا ہے میں اس سے ذرہ برابر پیچھے نہیں آؤں گا. یہ فرمانے کے بعد انہوں نے تکلیفوں میں اضافہ کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ قبول اسلام میں سب سے پہلے حضرات تھے، مردوں میں جو سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جہاں ہم بچوں کی طرف اگر بات کریں تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تو وہیں مردوں میں اگر جس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایک مرتبہ جمع کیا اور کہا دیکھو اسلام بڑی کٹھنائیوں سے تمہارے پاس پہنچا ہے اور بڑی مصیبتوں سے اسلام آیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کفار مکہ مجھے تکلیفیں دینے میں کسی قدر پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی تکلیفیں
دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ المنورہ کا سفر کروں. اب یہ اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ جاتے، روزانہ گھر پر جا کر چکر مار کے تشریف لاتے. جب رات میں ایک مرتبہ تمام کفار عرب نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش رچائی، اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر کھڑے نظر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، تو رات میں تم یہاں پر کیا کرتے نظر آ رہے ہو؟ رات کا ایک پہر ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے جس دن سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے اور میں ہجرت کرنے والا ہوں، اسی دن سے میں جب کام ہوتا تو گھر پر رہتا، اور اگر کام نہ ہوتا تو آپ کے کاشان نبوت کے باہر کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کرتا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں اور میں آپ کا ساتھ ہو جاؤں اور میں آپ کا ساتھی بن جاؤں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ نے ہجرت کے تعلق سے پہلے فرما دیا تھا، اب اس بات کو بھی سمجھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور وہ ذات ایسے ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا نبی کریم کی طرف دیکھ کر کہ اللہ کے رسول، میں نے جس دن سے آپ نے فرمایا تھا اس دن سے میں نے 2 اونٹوں کو طرح طرح کی اچھی اچھی چیزیں کھلایا ہے اور انہیں موٹا کر دیا ہے تاکہ جب ہم نکلیں تو وہ ساتھ میں ہمارے ساتھ نکلیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، چلو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں چلتے ہیں. جب ساتھ میں نکلنے کے بعد جب احد کے پہاڑ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس غار ثور میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے وہاں پر جو ہے سوراخ بنے ہوئے ہیں، اور سوراخ بھی ایسے کہ اللہ اکبر، اس میں بچھو اور طرح طرح کے جو ہے سامان، جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کاٹنے والے. اب ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا امتحان تو ایسے وقت میں ہوتا ہے نا، ایسے وقت میں محبت پتہ چلتی ہے. آج تو سب کو ہر کوئی کہہ دے گا کہ ارے میں آپ محبت کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، مگر جب مصیبتیں آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے اصل محبت کرنے والا کون ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر وہ جبل ثور، غار ثور پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک جو کونا تھا اس پر اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر لگاتے ہیں، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر اس کونے جتنے تھے ان کو جو ہے خریز دیتے ہیں اندر. مگر ایک کونا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کپڑا ختم ہو جاتا ہے، اور ہونے کے بعد اب کس چیز سے ڈھانپیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اپنے سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اور یہی ایمان کا جز اور ایمان کا حصل ہے، جتنا ماحصل ہے وہ ایمان کا ماحصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اور غار ثور کا وہ واقعہ کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ لاسٹ کا جو کپڑا بچا ہوا تھا وہ ڈال کر وہاں پر جو بچا ہوا تھا ایک سوراخ جس میں کوئی کپڑا نہیں بچا تھا، تو آپ نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر آرام فرمانے لگے. آرام فرمانا تھا کہ اتنے میں کافروں کا ایک گروہ وہاں پر گزرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھتے ہیں، اور اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق کی حالت دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے اطمینان میں نہیں، پریشان سے نظر آتے ہیں، تھوڑا غم لاحق ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ان دونوں میں سے ایک کے سر پر تھوڑا فکر کا ماحول پیدا ہوا، تھوڑا غم کا ماحول اس کے ذہن میں آیا. تب قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس میں سے دوسرا کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہ جملہ ہے جو ہزاروں ظالموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، ہزاروں فاسقوں کو، ہزاروں ظالموں کو اور ہزاروں مظلوموں کی آہوں کو بھرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں طرح طرح کی جو ہے مسلمانوں پر آ رہی ہیں. کہیں اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، کبھی لبنان پر حملے کر رہا ہے، کہیں ایران پر حملے کر رہا ہے، کہیں اسلامی مملکت پر حملہ کرتا نظر آ رہا ہے. مگر ان لوگوں کے جملے بھی یہی ہیں، وہ لوگ ڈر رہے نہیں ہیں بلکہ
سے سنیں ان اللہ معنا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج تمہارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, آج تمہارے پاس طرح طرح کے وسائل ہیں جن سے تم آج ہمیں مار رہے ہو, آج ہمیں ختم کرنے کی سازش رچے ہو, مگر جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ دنیا کی تمام ایٹمی طاقتیں ہوں تو اسے ختم نہیں کر سکتی. اور اسلام کو تو 1400 سال پہلے سے ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, 1400 سالوں سے اس کو مٹانے کی, ختم کرنے کی کوششیں رچی جا رہی ہیں. مگر کیا اسلام کی شان ہے کہ یہ وہ درخت ہے جتنا کاٹتے ہیں اتنا بڑھتا نظر آتا ہے, جتنا اس کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا بڑھتا نظر آتا ہے. کہ اسلام تیری رگ میں ہے خون چار یار کا, اسلام تیری رگ میں ہے خون چار یار کا, یہ ایسے مٹنے والا نہیں ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے مذاہب تھے وہ ختم ہو گئے اور پتہ نہیں کہاں ان کا نام و نشان نہیں ہے, مگر آج 1400 سال ہو گئے, اسلام دن بدن روز فضو ترقی پر ہے. اور روزانہ ہزاروں لوگ, یہاں تک کہ آسٹریلیا کے 44 خاتون ایک ساتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے جب فلسطینیوں کی ہمت دیکھی, ان کی جرت دیکھی, ان کے یہ جملے سنے تو اللہ اکبر, وہ بھی رہ نہ سکے, بلکہ انہوں نے جاننا چاہا کہ ان عورتوں میں جن کے دل اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ چپکلی کو دیکھ لیں تو ڈر جاتی ہیں, جن کے دل اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر وہ سانپ کو دیکھیں یا چھوٹے مینڈک کو دیکھ لیں تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں, وہ آج طرح طرح کے ایٹمی ہتھیار, روزانہ بم داغے جا رہے ہیں, روزانہ بچے ہلاک ہو رہے ہیں, پھر بھی ان کے جذبات کم کیوں نہیں ہوتے؟ تو پتا چلا جب انہوں نے یہ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جب پتا کیا تو پتا چلا کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گامزن ہو چکی ہے. ان کے دل کو اللہ عز و جل نے نور و ایمان سے بھر دیا ہے, اس لیے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. اور یہی حال ہے کہ اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والا دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نظر نہیں آتا. اور آج بھی اگر ہم صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں تو آج بھی ہمارا وہی ایمان ہو جائے گا کہ اللہ اکبر, پہاڑ ہمیں راستہ دیتے نظر آئیں گے, سورج اور چاند ہماری گواہی دیتے نظر آئیں گے کہ اسلام کس طریقے سے پھیلایا. وہ صحابہ کبار ہی تھے جنہوں نے سمندر سے کہا کہ راستہ دے دو, تو اللہ اکبر سمندر ہٹ کر راستہ دیتا نظر آتا ہے. تو یہ ایمان کا اصل قوت اور ایمان کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیدا ہوتی ہے. ہماری بات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر جو لاسٹ سوراخ تھا اس میں اپنا انگوٹھا داخل کر دیا, اور داخل فرمانے کے بعد اب آپ تھوڑے سے حیران ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیر پر آرام فرمانے کے لیے آپ نے اپنا سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پر رکھ دیا. رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. اچانک میں جس سوراخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر داخل کر دیا تھا, اسی میں ایک زہریلا سانپ تھا جو کہ کاٹنے میں طاق میں تھا, اور کاٹنے کے لیے وہ بے چین تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ کاٹے. اچانک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو وہ ڈستا ہے, اور ڈسنے کے بعد یہاں محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. یہاں محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے, ایک بچھو نے 27 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 48 مرتبہ آپ کو ڈسا. کتنی مرتبہ؟ 48 مرتبہ ایک بچھو آپ کو کاٹ رہا ہے, مگر نماز کا یہ حال ہے کہ اللہ اکبر, نماز میں کسی طریقے سے آپ نے ہلچل نہ کی. ہم تو ہوتے بھاگ جاتے, یہاں سے نکل جاتے, مگر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جن کی 11ویں کھاتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر بچھو ڈستے جا رہا ہے, یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوئے, کپڑے اپنے جبے کو اتارا تو دیکھتے ہیں ایک بچھو جو آپ کو ڈس رہا تھا, ڈستے 48 مرتبہ اتنا ڈسا کہ وہ خود بھی مر گیا, مگر وہ اس کا جو زہر تھا وہ جسم مبارک پر سرایت کر گیا تھا. آپ نے اس سے جو ہے صحیح طور پر ہاتھ رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا, وہ صحیح ہو گئی. مگر آپ یہاں بولنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اندازہ لگائیں کہ جب عشق ہوتا ہے تو کسی سانپ کے ڈسنے کا پتہ نہیں چلتا, کسی بچھو کے ڈسنے کا پتہ نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو محبت تھی اللہ اس کے رسول سے, اور اللہ اس کے رسول سے محبت کا یہ صلہ ملا کہ اللہ عز و جل نے انہیں تمام اولیاء سے افضل بنا دیا, تمام اولیاء سے افضل بنا دیا, اور تمام اولیاء سے افضل غوث العظم, اور غوث العظم سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر سانپ ڈستا ہے اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آنسو جاری ہونا تھا کہ اللہ اکبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتا ہے.
آپ نے جگایا نہیں، سانپ کاٹ رہا ہے مگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں کہ یا رسول اللہ کہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے، اٹھیے اٹھیے، نہیں، بلکہ آپ کا ایک آنسو وہ گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسے گرتا ہے، گرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کو کس چیز نے رلایا، تم کو کس چیز نے رلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک مجھے سانپ نے کاٹ لیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا، میں اسی اور اس سانپ کے زہر کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو گر گئے اور وہ آنسو آپ کے چہرے مبارک پر لگے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب نکال کر اپنا تھوڑا سا تھوک نکالتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر مل دیتے ہیں۔ آپ کا ملنا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وہ جتنا زہر کا اثر تھا ایک ہی منٹ میں سب ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کا وصال جلدی ہو گیا، تو وصال اور انتقال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سانپ نے جو کاٹا تھا اس کا تھوڑا کچھ اثر باقی تھا جس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں اور ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کھانا تناول کر لینا۔ مہمانوں کا یہ رواج ہوتا ہے کہ مہمان اگر کسی کے گھر پر جائے تو لوگ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو بڑی شان والی ہے، آپ کے بارگاہ میں جو آ جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ وہ مہمان آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بکری ذبح کی گئی تھی اور کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، یہ جو مہمان ہیں 3 مہمان تھے ان کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اپنے گھر پر دعوت کر دو، ان کو کھانا کھلا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے، گھر لے جانے کے بعد آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور آپ پھر سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہاں اندازہ لگائیں، آپ جانے کے بعد اب وہ مہمان جیسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم کی بارگاہ میں گئے تو وہ مہمان بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جب تک میزبان نہ آ جائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، جس کا گھر ہے وہی نہیں ہے تو ہم کیسے کھانا کھائیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو یاد بھی نہ رہا کہ میں نے 3 مہمانوں کو گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ واپس جاتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھتے ہیں، رات کو ایک تہائی گزر چکی تھی اور گزرنے کے بعد نبی کریم کے گھر پر واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ واپس لے جانے کے بعد جب اپنے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی اسما سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کی، تم نے ان کو کھانا پیش نہ کیا؟ آپ فرماتی کہ میں نے تو کھانا پیش کیا مگر انہوں نے کھانا تناول نہ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک میزبان خود نہ آ جائے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تمام سے معذرت خواہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں، کھانا کھائیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جیسے دسترخوان بچھایا گیا، اللہ اکبر، کھانا کھاتے گئے۔ وہ جو 3 مہمان تھے کھانا کھاتے، وہ کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اچانک وہ جو کھانا کھاتے ہیں فوراً کھانا پھر سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ پھر سے کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا پھر بڑھتا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کھانے کو لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گھر پہ کچھ روٹیاں اور سالن بنایا ہوا تھا، میں نے مہمانوں کو پیش کر دیا مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کھانا جتنا کھاتے جا رہے ہیں اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا اس میں کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ تیری صداقت کی وجہ سے ہے، یہ تیری سچائی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے 12 لشکر کے سرداروں کو بھیجا، اور ہر لشکر کا سردار حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے وہ کھانا کھاتا، اور اس کے بعد ہر لشکر کے ساتھ جو 70 لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی کھانا کھاتے، مگر اللہ اکبر کبھی کھانا ختم نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ بی بی اسما فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھانا جتنا کھایا جاتا اتنا بڑھتا نظر آ جاتا، جتنا کھاتے اتنا بڑھتا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے پوچھا تم
تم نے کھانا کتنا بنایا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کھانا تو 3/3 سے بڑھ گیا ہے. کتنا ہے؟ 3/3 سے بڑھ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ شان تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ آپ دیکھیں جنگ یرموک میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ اور ایک قلعے کو توڑنا چاہا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کو کیسے توڑا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اور زور سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری شروع کیا. آپ کا کلمہ طیبہ پڑھنا تھا کہ اچانک وہ محل کا دروازہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. صرف آپ کے کلمے کی طاقت یہ تھی کہ اللہ اکبر، وہ دروازہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے کہ بندہ صحیح طور پر ایمان لے آئے اور صحیح طور پر اسلام کو اپنے دل میں رچا بسا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. اور یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مرتبہ جنگ بدر میں سب صحابہ کرام آپ پر ٹوٹ پڑے اور مولا علی سے پوچھا اے مولا علی آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو فاتح خیبر شکن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ توڑوا دیا تھا، اور خیبر اتنا بڑا دروازہ آپ نے، اس کا دروازہ جو 70 صحابہ کرام نے اٹھاتے تھے، آپ نے ایک انگلی اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک دیا تھا، تو آپ سے بڑھ کر طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں ہم نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہاں پر ڈیوٹی لگی کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا. اس وقت تمام صحابہ چونکہ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پیشوا ہیں، تو کفار سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے عالم میں تمام صحابہ پیچھے ہٹتے ہیں، مگر اس وقت بھی جس شخصیت کی اور جس ذات آگے نکل آتی ہے وہ کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جبکہ کوئی صحابہ آگے نہیں آ رہا، اس ذات میں اس وقت میں بھی اب مولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے نظر آتے ہیں. اور ویسے ہی آپ کا وصال کا وقت بھی دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال کتنا جو ہے بہترین کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے زندگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس کو تنے تنہا کیسے چھوڑا جا سکتا تھا. آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا، صحابہ کرام سب جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اے ابو بکر صدیق آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم نے آپ کو خلیفہ اور جانشین بنا دیا، مگر اب آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کس کو چاہتے ہیں؟ آپ کی فراست دیکھ رہی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام کے تمام صحابہ وہاں پر تھے. تمام کے تمام لوگوں کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے عمر سے بہتر کوئی نہیں لگتا، مجھے عمر سے بہتر کوئی نہیں لگتا، البتہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم عمر کو رکھ لینا، مگر اگر عمر نہ چاہے تو تمہاری مرضی ہے، تم اپنا مشورہ کر کے جس طریقے سے تم کسی کو خلیفہ بنانا چاہو تو بنا لو. مگر آپ اندازہ لگائیں یہ فراست کا عالم ہے. آپ انتقال کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی گدی دیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی سلطنت، اسلام کی حدود کس طریقے سے دور دراز تک پھیلتی نظر آ رہی ہے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں وصال کا وقت قریب آتا ہے، صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، کچھ وصیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے مولا علی کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کو غسل دیا تھا، تو ایک کام کرنا مجھے بھی تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. اللہ اکبر. اور انتقال کے بعد میرا جو لاشا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے رکھ دینا، اور جالیوں کے سامنے رکھنے کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عاشق، آپ کا محبوب، آپ کا دوست کیا جلوہ فرما ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیوں نہ اس کو دفن کر دیا جائے، آپ کے پہلے مبارک میں دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد اگر آپ نے فرمایا اگر دروازہ کھل جائے اور جگہ مل جائے تو تم دفنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا. اللہ اکبر. دنیا گواہ ہے، تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ کا وصال ہوتا ہے، لوگ آپ کے جنازے کو لے کر پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چونکہ اب تو بہت ساری جالیاں لگی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس اندر ہے، مگر اس زمانے میں 1400 سال پہلے
اندر سے اس طریقے سے بنا ہوا تھا جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اس طریقے سے دروازہ لگا ہوا تھا اور چاروں طرف سے پیک تھا، مگر ایک دروازہ جس پر تالا لگا ہوا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے اور یہ آپ کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو اس کو کیوں نہ دفنا دیا جائے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ایک آواز آئی اذا مات الحبیب حبیبا، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو، رفیق کو رفیق سے ملا دو. اللہ اکبر. اچانک وہ تالا جو لگا ہوا تھا وہ کھلتا ہے اور دروازہ کھلتا نظر آتا ہے. وہاں پر تمام صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارکہ میں دفن کیا جاتا ہے. اور یہ اعزاز آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تب تک ابو بکر صدیق کا ساتھ دیتے رہے، اور جب وصال فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد آج بھی اگر کوئی ساتھی نظر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. 22 جمادی الاخرہ کو آپ کا انتقال ہوا اور انتقال فرمانے کے بعد آپ نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی محبوب ہو، کتنا بھی عزیز ہو، مگر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کسی کو دیکھنا نہیں، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. آپ کی محبت میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا اور گزارنے کے بعد یہی ہمیں سبق دے کر چلے گئے کہ جب تک رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہو. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج برابر بھی تمہیں جو ہے تھوڑا محسوس ہو کہ ہم یہاں پر یہ کر لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو ذرا بھی وہ کام نہ کرنا. آج میں گزارش کروں گا کہ تمام لوگوں سے جو حاضر ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہ دکھانا، اور دل نہ دکھانے کی وجہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت چونکہ نماز سے تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے محبت ہوتی ہے اور آپ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوتاہی، لغزش، خطا، نسیان، ارادتن کوئی خامی واقع ہو گئی ہو تو مالک مولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مالک مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما. مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ کہا، جو کچھ بولا، مالک مولا اس میں کسی طرح کی کوئی بھی لغزش ہو گئی ہو، مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مالک مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، والدین کی مغفرت فرما. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مالک مولا تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر کے لیے بیٹھے.